سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منوں کے پیارے پیارے سلسلے جس کا نام ہے مدنی منوں کا سنتوں بھرا اجتماع، اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسۃ المدینہ فیضان بخاری 11D1 نیو کراچی کے مدنی منع. اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنتوں برے بیانات، درود پاک کے معمولات، مکتبۃ المدینہ کے چند اعلانات، ذکر، دعا اور صلاۃ و سلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا. آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا اور ثواب کے لیے اجتماع میں اول تا آخر شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل. نگاہیں نیچی کیے، کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. ٹیک لگانے، زمین پر انگلی سے کھیلنے، دریوں کے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے اور باتیں کرنے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اب تلاوت قرآن پاک ہوگی، خوب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم أغثني يا رسول الله أغثني يا حبيب الله أغثني يا رسول الله أغثني يا حبيب الله بلا لو پھر مجھے جاگ بحر مدینے میں بلا لو پھر مجھے جاگ بحر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں در پر أغثني يا رسول الله أغثني يا حبيب الله أغثني يا رسول الله أغثني يا حبيب الله بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر جب فاطمہ حیدر مدینے میں حیدر مدینے میں أغثني يا رسول الله أغثني يا حبيب الله أغثني يا رسول الله أغثني يا حبيب الله میں پہنچوں کوفہ جانا میں غریبا تک سینہ تک میں پہنچوں کوفہ جانا میں غریبا تک سینہ تک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں تڑپا کر مدینے میں أغثني يا رسول الله أغثني يا حبيب الله مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں سرور مدینے میں أغثني يا رسول الله أغثني يا حبيب الله أغثني يا رسول الله أغثني يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ الکبی نقل کرتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا بازو کٹا ہوا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پہ ظلم نہ کرے. میں نے اس سے ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگا میں بد معاشوں کا ساتھی تھا. ایک دن میں نے ایک مچھیڑے سے مچھلی چھینی اور گھر کی طرف چل دیا. راستے میں مچھلی نے میرا انگوٹھا چبا ڈالا. جیسے تیسے میں گھر پہنچا اور مچھلی کو ایک طرف ڈال دیا. درد اور تکلیف کی وجہ سے میں ساری رات سو نہ سکا. صبح طبیب کے پاس گیا. اس نے میرا سوجا ہوا زخمی ہاتھ دیکھ کے بتایا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا. چنانچہ میں نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا. پھر ایک دن میرے ہاتھ پر چوٹ آئی تو پرانا زخم تازہ ہو گیا. مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی. میں طبیب کے پاس گیا. اس نے ہاتھ کاٹنے کا کہا. میں نے کٹوا دیا مگر درد سارے بازو میں پھیل گیا. میں سخت تکلیف میں تھا. کسی پل چین نہ آتا تھا. چنانچہ پہلے کوہنی تک پھر کندھے تک ہاتھ کٹوانا پڑا. کچھ لوگوں کو جب میری اس حالت کی وجہ پتہ چلی تو کہنے لگے اگر تم پہلے مرحلے میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لیتے اور اس کو راضی کر لیتے تو شاید تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. اب بھی وقت ہے جاؤ اور اس کو راضی کر لو. میں نے بڑی مشکل سے اس مچھلی کو ڈھونڈ نکالا اور معافی مانگنے کے لیے اس کے پاؤں میں گر گیا. اس نے پریشان ہو کے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں وہی شخص ہوں جو تم سے مچھلی چھین کے لے گیا تھا. پھر میں نے اس کو ساری تفصیل بتا کر کٹا ہوا ہاتھ دکھایا تو وہ بھی رو دیا اور کہنے لگا میرے بھائی میں نے تمہیں معاف کیا. پھر میں نے اسے گواہ بنا کر آئندہ کے لیے کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کر لی. مدرسۃ المدینہ فیضان بخاری 11 نیو کراچی کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. جس پر ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ عز و جل کی مدد شامل ہوتی ہے. جیسا کہ سرکار والے تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل مظلوم سے فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم بے شک میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی ہو کیونکہ اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوتا. اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل جس طرح مومن پر ظلم کرنے سے ناراض ہوتا ہے اسی طرح کافر پر ظلم کرنے سے ناراض ہوتا ہے. تو پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ ظلم کے انجام بہت بھیانک ہیں. اور یاد رکھیے انسان تو انسان، جانور پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں. ان کو ڈرنا چاہیے جو بلی کتوں کو مارتے اور ستاتے ہیں، چوٹیوں کو مار ڈالتے ہیں. مظلوم جانور بھی اگر بد دعا کر دے تو قبول ہو جاتی ہے. کاش کہ ہم مدنی نعمت پر عمل کرنے والے ہو جائیں اور اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والے، ہر کام سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرماتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے
بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا، اللہ عز و جل نے اس کے ہاتھ شل یعنی بیکار فرما دیے۔ ایک مرتبہ یہی شخص بیٹھا ہوا تھا کہ پرندے کا بچہ گھونسلے سے گر پڑا اور اپنے والدین کو بے بسی سے دیکھنے لگا۔ والدین بھی بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس شخص کو ترس آیا، اس نے بچے کو اٹھا کر گھونسلے میں رکھ دیا۔ اللہ عز و جل نے اس پرندے پر شفقت کرنے کی وجہ سے اس پر رحم فرمایا اور اس کے ہاتھ پھر سے ٹھیک ہو گئے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ حضرت سیدنا احمد سعدی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ
بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى شافعی امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلوا على الحبيب والله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائیں. قرآن پاک 16 لائن والا مدنی قاعدہ اور ترجمہ کنز ایمان مختلف سائز اور ہدایہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں. مختلف رسائل VCDs مختلف میموری کارڈ اور صراط الجنان تفسیر القرآن مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت رسالہ جس کا نام ہے مسجد خوشبودار رکھی ہے، آج ہی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائے. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے فاروق اعظم اور مسجد میں خوشبو. ایئر فریشنر سے کینسر ہو سکتا ہے، منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں کچا گوشت نہ لے جائیں. منہ کی بدبو کے علاج کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کے مدنی پھول. اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کیجیے اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سننے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجیے.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ اللہ خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله
گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا کمر توڑی ہے عصیان نے تبایا نفس و شیطان نے کمر توڑی ہے عصیان نے تبایا نفس و شیطان نے نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا نہ رکھنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا پیسہ ہے مدینہ اب مشرف غج سے فرما دے پیسہ ہے مدینہ غج سے اب مشرف فرما دے چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلو یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اے ہم غریبوں کی بگڑی بنانے والے پروردگار، اے مصیبت زدوں کی مدد فرمانے والے مولا، اے بے کسوں کے فریاد رس، اے گناہگاروں کے گناہوں کو چھپانے والے رب ستار، اے گناہگاروں خطا کاروں کی خطاؤں کو بخشنے والے رب غفار، ایک بار پھر تیری رحمت پر ٹکٹکی باندھے، مغفرت کی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ مولا، ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت نافرمان ہیں، گندے ہیں، نکمے ہیں۔ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے۔ بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو بڑا ستار ہے۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا غفار ہے۔ اے رب کریم، ہم پر اپنا کرم فرما اور ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی بھیک ڈال دے۔ ہم سے ناراض نہ ہو مولا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اگر تو ناراض رہا تو ہم برباد ہو جائیں گے، کہیں کے نہ رہیں گے۔ اے مالک، ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، نیکیوں سے پیار عطا فرما، گناہوں سے نفرت اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا۔ اے اللہ، ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرما۔ ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ، مسلمانوں کو بیماریوں، قرضداریوں، بے روزگاریوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں گنبد خضرا کے سائے میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں شہادت اور جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جب سامنے سبز غربت تمہارے نہایت عقیدت سے دامن پسارے، وہ جب سامنے سبز غربت تمہارے نہایت عقیدت سے دامن پسارے، اے غازی تمہارا غلام ان سے کہنا، انس کو وہ دلکش نظارے تڑپتے ہیں جس کو مسلمان سارے، دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے تڑپتے ہیں جس کو مسلمان سارے، یہ باتیں بستی اگر سلام ان سے کہنا. آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائے شریعت. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا